العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی پاک زندگی کا تذکرہ سلسلہ وار ہمیں بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے، وگرنہ ہماری کوئی بساط نہیں ہے کہ ہم سید الاولین والآخرین کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالیں، بلکہ یہ ساری خوش قسمتی اور سعادت مندی یہی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی روشن شریعت کے، آپ کی خوبصورت سنتوں کے کچھ انوار ہمیں نصیب ہو جائیں، تاکہ ہماری گناہوں کی تاریکی اور زندگی کے اندھیرے چھٹ جائیں۔ ہماری خواہش اول و آخر یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کے امتی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی راہ میں موت آ جائے، اور روز محشر آپ کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ گزشتہ بیان میں یہاں تک سن رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 برس 6 مہینے اور 12 دن کی عمر مبارک میں غار حرا پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس وحی کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ پر زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی کیفیت سے گزرے کہ ایک تو فرشتے کی نورانی مخلوق جن کو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، ان سے ملنا، اور پھر اللہ کی وحی کہ بہت عظیم ذمہ داری اور بھاری بوجھ کے اندر آپ کا اپنے اوپر ایک خوف سا محسوس کرنا تھا۔ آپ اس کیفیت کے فوراً بعد غار حرا سے اترے اور گھر چلے جاتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کے مطابق کہ آپ کا جسم مبارک کانپ رہا تھا، اور آپ جیسے ہی گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، میرے اوپر کوئی چادر اڑا دو۔ جب کوئی چادر اوڑھ لیتے ہیں اور پرسکون ہو جاتے ہیں، خوف چھٹ جاتا ہے، تو سارا ماجرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں اس طرح غار حرا میں تھا کہ ایسی ایک عظیم اللہ کی مخلوق میرے سامنے آئی، اور یہ چند الفاظ جو میرے سامنے اس نے پڑھ کر سنائے ہیں۔ اب وہ فرمانے لگے، بخاری شریف کی یہاں پہ حدیث بیان کر رہا ہوں، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان پر ڈر لگ رہا ہے کہ میں ایسی بڑی ذمہ داری برداشت نہیں کر سکوں گا۔ حضرت خدیجہ نے فوراً ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، وہ تاریخی اس لیے کہتا ہوں میں
کہ یہ جملہ احادیث کی تمام کتابوں میں اسی لفظ کے ساتھ ہے، کہیں بھی ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہے، تو یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بیائی ہی حضرت خدیجہ نے آپ کے سامنے یہی بات فرمائی تھی۔ اس ایک جملے میں آپ کی پوری زندگی 40 برس کی انہوں نے بیان کر دی، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ جس شخص کی زندگی ایسی ہوتی ہے اسے اللہ رب العزت کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، یہ یقینی بات ہے۔ اب آپ صحیح بخاری کے یہ الفاظ سنیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کلا واللہ ابشر، ہرگز نہیں آپ کو اپنی جان کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو خوشخبری ہونی چاہیے، آپ کو یہ مبارکباد ہے، خوشخبری ہو، خوش ہو جائیں آپ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کسی بڑے کام کے لیے منتخب کیا ہے، اور فرماتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف، یہ 4 الفاظ بیان فرمائے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ دیکھو آپ خوش ہو جائیں، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناتوں کا خیال کرنے والے ہیں، وتحمل الکلب، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم، تنگ دستوں کی مدد کرتے ہیں، اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں کہیں بھی آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہیں، ایک اللہ کے بندے کی، ایک مومن کی شان ہے، ایک نبی کی شان ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی شان ہے، ایک مسلمان کی شان ہے۔ یہ پوری دنیا کے جتنے سوشل ورک ہیں نا، جتنی خدمت انسانیت کے دعوے ہیں، ساری اسی کے اندر آ گئے کہ آپ پہلے نمبر پر اپنے رشتے ناتوں کا خیال کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اسلام نے صلہ رحمی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، یہ ہمارے معاشرے سے چیز اور عنصر غائب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہی ہم نہیں جانتے، رشتے ناتوں سے حسن سلوک کیا ہوتا ہے بالکل غائب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بلکہ اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ مسجد کے لیے ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، وہ فوراً لاکھ روپے نکال کر دے گا، اور اسے کہا جائے کہ آپ کی بہن، آپ کے بھائی، سگے رشتے دار کے گھر میں راشن واشن کم ہے، یا ان کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے، ان کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، کچھ تھوڑا سوچو ان کے بارے میں، تو کبھی کوئی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتا، بہت کم اس کے اندر ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صدقے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ رشتے ناتوں کے لیے جو صدقہ کرتا ہے آدمی، اس کا ڈبل اجر ملتا ہے۔ سیدھی الفاظ میں مسجد میں دیں گے تو 1 اجر، مدرسے میں دیں گے 1 اجر، بڑا عظیم کام ہے یہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں جب زکوٰۃ کے 8 قسمیں بیان کی ہیں، تو ان 8 قسموں میں آخری نمبر پر فی سبیل اللہ رکھا ہے کہ اب تم مسجد مدرسے کے لیے، جہاد کے لیے یہاں تم خرچ کرو۔ اس سے پہلے بتایا ہے کہ اپنے ہی خاندان کے فقراء، مساکین، بیواؤں کے لیے بھی خرچ کرو، ان کا بھی حصہ ہے آپ کے مال میں۔ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اپنے رشتے دار پر خرچ کرو گے تو دگنا اجر،
ایک صدقہ اور ایک صلہ رحمی، رشتہ جوڑا آپ نے، توڑا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ یہ تھا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تنگ دستوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ بے سہاروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ اپنے معاشرے کے گرے پڑے لوگوں کی خدمت کرتے تھے، یہ آپ کا سوشل ورک ہے، اور آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے تھے، کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی، غربت کے باوجود بھی مہمان کی میزبانی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان تھی، اور آپ کا جو عرب قبیلہ ہے ان کی بھی یہ شان تھی، ان کی سب سے خوبصورت یہ ان کی عظمت تھی کہ وہ مہمان آ جانے پر اپنی جان نچھاور کر دیا کرتے، بلکہ آپ ہی کے عرب کے قریبی قبیلہ تھا عدی، بنو عدی کا بڑا مشہور ایک شخص گزرے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے عرصے پہلے کے تھے حاتم، اور ان کا بیٹا عدی چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام بھی قبول کرتا ہے، تو وہ ایسے مہمان نواز تھے کہ ان کا نام ضرب المثل بن چکا تھا کہ میزبانی انہی کو آتی ہے۔ حق کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوا کرتے تھے، حق کے لیے اپنا حصہ ڈالا کرتے تھے، یہ آپ نے پچھلے بیانات میں سن لیا کہ جب کبھی بھی ضرورت پڑتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوا کرتے تھے۔ تو جس میں یہ شان ہو، جس کی یہ شان ہو، وہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، جس کی یہ شان ہو، جس کا یہ اخلاق ہو، جس کا یہ کردار ہو، واقعی وہ اللہ کا نبی ہوتا۔ ہمارے قریبی عرصے میں یا ہندوستان کے اندر ایک بدبخت شخص نے کہا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، وہ یقیناً جھوٹا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ، اس کی تحریر اتنی لچر، اتنی فضول اور گندی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کہتا تھا کہ جو مجھ کو نبی نہیں مانتا وہ حرامی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جو سچے نبی ہیں، ان کا اخلاق، ان کی زبان کیسی پیاری تھی، کس طرح کی تھی، آپ سن چکے، اور ابھی دعوت کے آگے مرحلوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے اور غیروں کے لیے بھی دعا کرتے تھے، آپ اپنے امت کے ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کو مانتے ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے، اور جو آپ کو نبی نہیں مانتے ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ ایسا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، آپ کو سکون آ گیا، اور آپ کی شان کے اندر انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ آپ کی یہ شان ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو ایک بوڑھے تھے اور بزرگ ہو چکے تھے، نابینا تھے اور عیسائی عالم تھے، وہ انجیل کو عربی میں لکھا کرتے تھے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اللہ کو مانتے تھے، ان کے پاس لے کر گئی اور کہا کہ اے ابن عم، آپ سنیے کہ آپ کے چچا کے بیٹے کیا کہتے ہیں، ان کی بات سنیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے اپنے خاندان میں جو عالم یا پڑھا لکھا شخص تھا اسی کے پاس جائیں گی کہ سب سے پہلے ایک عجیب و غریب صورتحال ہے اور ان سے پہلے ہم نے یہ بات کبھی نہیں سنی، آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیات پڑھ کر سنائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور بتایا کہ ایسے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ پر یہ آیات سنائی۔ تو ورقہ بن نوفل فوراً سمجھ گئے، کیونکہ وہ اصل انجیل کے عالم تھے، وہ کہنے لگے یہ تو وہی فرشتہ ہے، ھذہ الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آیا، یہ تو وہی فرشتہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کاش یا لیتنی فیہا جوان، کاش میں جوان ہوتا، کاش میں جوان ہوتا، میں آپ کی مدد کرتا، یا لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب اس یخرجک قومک، جب آپ کی قوم کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ قوم مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، پورے مکہ میں امانت میرے پاس رکھوا دی ہے، صادق اور امین کہتے ہیں، یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ جی ہاں، اس لیے کہ جو آپ دین لے کر آئے ہیں
وہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی دین لے کر آئے تھے ان کی دشمنی لوگ ضرور کرتے تھے، ان کے ساتھ دشمنوں نے دشمنی کی ہے، ظالموں نے ظلم کیا ہے۔ حکومتیں جو ہوا کرتی تھیں، چاہے فرعون کی ہو، قارون کی ہو، نمرود کی ہو، وہ اپنے وقت کے نبیوں کو نہیں مانتے تھے، ان کے ساتھ دشمنی کرتے تھے۔ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کاش کہ میں جوان ہوتا، زندہ ہوتا، انصرو کا نصرا معزرا، تو میں آپ کی مدد کرتا اور مدد کا حق ادا کر دیتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل پہلے تصدیق کرنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے تصدیق کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورقہ بن نوفل تھے۔ وہ فوت ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں ان کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ انتہائی اچھی حالت کے اندر ہے اور وہ سفید کپڑوں کے اندر ہے۔ ان کی حالت اور ان کے لباس دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت عطا فرمائی، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے تھے، نیکوکار تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کی تھی۔ اس کے بعد 6 مہینے تک زیادہ مفسرین بیان کرتے ہیں پھر دوبارہ وحی نازل نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات اور ان واقعات کے لیے جو ایک کٹھن زندگی ابھی شروع ہونے والی تھی اس کے لیے تیار کر رہے تھے، اور فوراً ایک بھاری ذمہ داری یکدم نہیں دے رہے تھے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو خوف زدہ تھے وہ خوف کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ کے اندر شوق آ گیا اور آپ کے اندر چاہت آ گئی کہ میرے اوپر وحی کیوں نہیں نازل ہو رہی۔ اس شوق کی تلاش میں آپ دوبارہ غار حرا پر جایا کرتے تھے اور وہاں پر آپ بیٹھے رہا کرتے تھے، یعنی پہلے جو چیز ڈر تھی اب وہ ڈر ختم ہو کے طلب آ گئی، اب شوق آ گئی، اب چاہت آ گئی کہ اس سے آگے کیا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب بخاری شریف کی روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ میں غار حرا سے اترا اور میں گھر جا رہا تھا کہ فلما استنتبت الوادی، جب میں وقتا کی وادی میں پہنچا تو مجھے آواز آئی یا محمد، تو میں نے اپنے دائیں دیکھا مجھے کچھ نظر نہ آیا، میں نے اپنے بائیں دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا، میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ الذی جاءنی بحرا، جو غار حرا میں آیا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، جالس علی کرسی بین السماء والارض، ایک کرسی پر متمکن ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کرسی اتنی بڑی تھی کہ آسمان اور زمین کے درمیان ساری جگہ بھری ہوئی، اتنی عظیم الشان کرسی تھی، اور ان کے اوپر جو شخصیت ہے جبرائیل علیہ السلام، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہاں دیکھا تو میں نیچے زمین پر بیٹھ گیا، وہ اصل حالت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ فوراً آپ واپس گھر چلے جاتے ہیں اور گھر جا کر پھر دوبارہ کہتے ہیں دسترونی زملونی، مجھے کوئی کمبل اڑا دیجیے۔ جب کمبل اوڑا تو قرآن کریم کے یہ الفاظ نازل ہونا شروع ہو گئے، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ سمجھ لیں کہ دوسری وحی ہے، اور یہ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے، پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی اس سے آپ کی نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، لیکن اس میں کوئی حکم نہیں ہوتا۔ حکم جب آیا دوسری وحی سے، سورہ مدثر سے، اور اس میں حکم آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے پیغام کو اب آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے، تو یہاں سے رسالت شروع ہو گئی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ تو رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغامبر، پیغام لے کر جانے والا۔ تو اللہ نے آپ پر پیغام پہنچایا، اب آپ اس پیغام کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری آپ کو دے دی۔ تو نبی اور رسول ہونے کا جو بہت بڑی سعادت تھی وہ یہاں سے شروع ہوتی۔ تو آپ کے اوپر جو آیتیں نازل ہوئی وہ الفاظ بڑے خوبصورت ہے کہ یا ایھا المدثر، اے کمبل پوش، اٹھو، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اب آپ غار حرا کے اندر دوبارہ عبادت کے لیے نہ جائیں، اب وہاں آرام کا وقت ختم،
فانذر، اب آپ کا ڈرانے کا کام شروع ہو. یا ایھا المدثر، اے کمبل پوش، کھڑے ہو جائیے، اب لوگوں کو ڈرائیے، ان کی بدعملیوں سے ڈرائیے، ان کو بتائیے کہ اسی طرح اگر تم نے شرک والی زندگی جاری رکھی تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. اب آپ ڈرانے کا کام شروع کیجیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے لباس کو پاک صاف کیجیے. یہاں سے آپ کی رسالت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ الفاظ پہ غور کریں کہ ان الفاظ کے اندر کیسا پیار بھی ہے اور کتنی خوبصورتی بھی ہے کہ آپ کی جو حالت ہے نا اس وقت بعینہ ہی وہی اللہ نے بیان فرمایا. جب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کا حکم نازل کیا تھا تو اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جب وہ اللہ رب العزت کے حکم پر وادی طور میں تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی تھی، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں اور میرا یہ پیغام ہے اور اس پیغام کو آپ لے کر لوگوں تک جائیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب الفاظ آئے تو وہ کیفیت بیان کی جس میں آپ تھے، یعنی آپ نے ابھی ابھی کمبل اوڑھا ہے. تو کیا الفاظ آئے؟ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے. تو دل میں خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری اس وقت کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہے. ابھی میں نے کمبل اوڑھا، ابھی اللہ نے فرمایا کہ اے کمبل اوڑھنے والے، یعنی میرا رب مجھے ایک ایک لمحے سے باخبر، نام نہیں لیا بلکہ اس کام کو بتایا اور بتا کر آپ کے لیے رسالت شروع کر دی. آپ کے لیے حکم دے دیا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیے، اب آپ لوگوں کو پیغام پہنچائیے. وہ پیغام یہ ہے کہ اسی گمراہی، اسی شرک، اسی بدعملی میں رہے تو آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. آپ شرک کو چھوڑ دو. دوسرا پیغام یہ تھا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی آپ خود بھی بیان کریں. مطلب آپ نے لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرانا بھی ہے اور پھر خود بھی آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. اور تیسرا حکم یہ تھا کہ اپنے روح اور اپنے جسم اور اپنے لباس کو پاک کیجیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے آپ کو پاک کیجیے، کیونکہ جو قرآن کی ذمہ داری ہے، عبادات کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے جسم کی، روح کی اور کپڑے کی پاکیزگی بہت ضروری ہے. پھر فرمایا گیا کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، آپ دیکھیں کہ قوم والوں کے اندر جو خرافات پائی جاتی ہیں ان خرافات کو چھوڑ دیجیے. اور پھر آگے فرمایا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ آپ جب یہ دعوت دیں گے تو لوگ آگے سے پھول اور ہار پیش نہیں کریں گے. آپ اچھی بات کریں گے تو لازمی نہیں ہوتا کہ سامنے سے بھی آپ کو اچھی بات ملنی پڑے. آپ احسان کریں گے تو اس کا لازمی تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ یہ آگے والا بھی میرے اوپر احسان کرے گا. آپ کہتے ہیں کہ میں دعائیں دے رہا ہوں اور وہ لازمی نہیں ہے کہ آگے والے بھی آپ کے لیے دعائیں دیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بد دعائیں کریں یا پتھر مارے. اس لیے آپ نے صبر کرنا ہے. صبر کیوں کرنا ہے؟ وَلِرَبِّكَ، اللہ کے لیے صبر کرنا ہے. یہاں سے وحی الہی شروع ہو جاتی ہے. اب آپ سمجھے کہ ہم جس مقام پر اور جس حالات اور زندگی اور جس شہر کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں پر ربیع الاول کا بھی مہینہ شروع ہوگا تو پورا شہر اپنی شاندار محبت کا اظہار کرے گا. وہ بتائے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کرنا اور آپ کی وحی اور آپ کے کام سے محبت کرنا، یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ سے سب محبت کرتے ہیں اور ماں باپ بھی اپنے بیٹے بچوں کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، یہ ان کی محبت کا اظہار ہے. لیکن سارا دن اگر آپ محبت کا اظہار کریں گے تو ایک وقت آ سکتا ہے کہ ماں باپ ہی کہنے پر تیار ہو جائیں کہ دیکھو میں بوڑھا ہوں، پانی تم پلاتے نہیں، دوائی تم لا کر دیتے نہیں، کھانا تم اپنی بیوی کو بولتے نہیں کہ پکا کر رکھو، لیکن تم صبح شام یہ کام کرتے ہو. مجھے ماں باپ سے بڑی محبت، بلکہ تم تو چلاک بھی ہو، تم سے گھر کے باہر لکھ بھی دیا ہے کہ جتنی مجھے ماں باپ سے محبت ہے اتنی دنیا میں کسی کو محبت نہیں. دیواروں پر بھی تم لکھ دیتے ہو کہ مجھے ماں باپ سے محبت ہے، لیکن تمہارے لچھن یہ ہے کہ تم ماں باپ کی نہ دوائی کا خیال کرتے ہو، نہ ان کو کھانا ٹائم پہ پوچھتے ہو، نہ ان کی بات مانتے ہو.
جب بھی آتے ہو شروع ہو جاتے ہو گلے مل کے کہ جتنی مجھے آپ سے محبت ہے اتنی کسی سے نہیں۔ تو کچھ عرصے تک وہ کام چلے گا، اس کے بعد وہ ماں باپ بھی گھر سے نکالیں گے کہ بھائی ایسی محبت مجھے نہیں چاہیے، یہ کون سی محبت ہوگی تمہاری، تم نعرے مار رہے ہو، شور کر رہے ہو، لیکن میرا پیغام، میرا حکم کیا تھا؟ میں کہتا تھا نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، وہ تم نے چھوڑ دی، پورے شہر نے چھوڑ دی۔ میں کہتا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، حکم دیا ہے، اور میرا رسالت لانے کا مقصد یہ تھا کہ جو تم سود کھاتے ہو، دیتے ہو، لیتے ہو، ختم کر دو، شراب پیتے ہو، پلاتے ہو، بیچتے ہو، ختم کر دو، قتل ناحق ختم کر دو، حقوق العباد کی اہمیت کو واضح کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو، کچھ بھی تم نہیں کرتے۔ تو آپ سمجھے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس محبت کا اجر بھی ملے گا، جی ملے گا، فضیلت ہے بہت زیادہ، لیکن اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی وحی نازل ہوئی، آپ کے اوپر ایک کام اور ذمہ داری اللہ نے دی، آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، وہ پورا کا پورا قرآن ہمیں بتا دیا، آپ نے اس کے مطابق زندگی گزار کر دکھا دی، وہ زندگی نہ اپنائی، وہ زندگی نہ اپنائی، تو پھر افسوس ہوگا کہ آپ روشن چراغ ہیں، چمکتے سورج ہیں، اور آپ کی امت اندھیروں میں، تو پھر افسوس ہوگا۔ آپ سے روشنی دوسروں نے لے لی، آپ سے اچھائی دوسری قوموں نے سیکھ لی، لیکن یہ قوم چراغ کے نیچے اندھیرے میں تھی، تو افسوس ہوگا۔ اب یہاں سے ایک اہم ترین بیان ہے، جو تھوڑا اگر ہوا تو پھر آئندہ جمعہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جو وحی نازل ہوئی وہ وحی کیا تھی، کیونکہ وہ وحی کے آنے سے ہی تو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے، وحی آنے سے ہی آپ افضل البشر بن گئے، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر بن گئے۔ آپ کے اوپر جیسے وحی آئی تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا آپ حصہ بن گئے۔ وہ وحی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وحی کی بوجھ، اس کی ذمہ داری سے پریشان نہ ہو، یہ آپ سے پہلے ہم نے نبیوں کو دی ہے، انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کو وحی نازل کی ہے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، آپ سے پہلے بھی ہم نے نبیوں کو وحی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو وحی کی کیفیت کا امتحان بڑا سخت ہو جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں صحابہ کہ سخت سردی کے اندر بھی آپ کی جبین مبارک سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح گرتے تھے، کہ اس حالت کے اندر حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہم ایک دوسرے کے بالکل قریب بیٹھتے ہیں، تو آپ کی ران مبارک میری ران کے اوپر تھی، اسی حالت میں آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی ران کی، یہ آپ کے اوپر اس قدر بھاری بوجھ آتا تھا وحی کے سلسلے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کو قرآن نازل ہوتا تو یا ایھا المدثر کے بعد اگلے 23 برس مسلسل وحی نازل ہوئی، پورے 23 سال تک وحی نازل ہوتی رہی۔ جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تو آپ بار بار اس کو پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ولا تعجل بالقرآن، آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں قرآن کو، من قبل ان یقضى الیک وحی، وحی کو سنیں، وحی جب ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ پڑھنا، اور آپ یہ دعا مانگیں وقل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا علینا جمعہ وقرآن، یہ قرآن آپ صرف سنیں، آپ کے دل کے اندر اس کو جمع کرنا اللہ کا کام ہے، مطلب آپ کو بھولے گا نہیں، ایک لفظ بھی نہیں بھولے گا، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی مجھ پر وحی آتی ہے تو ایسے آواز آتی ہے جیسا کہ پتھر کے اوپر، پتھر کی چٹان کے اوپر آپ لوہے کی زنجیر مارتے ہیں، مطلب گھنٹیاں بجتی ہیں، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اب وحی نازل ہونے لگ گئی ہے۔ لیکن یہ کیفیت میرے اوپر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی احیانا یاتینی یتمثل لی الملک رجلا، کبھی کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں، انسان کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے اور مجھ پر بات کرتا ہے اور میرے اوپر وحی نازل کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیفیت میرے لیے آسان ہوگی۔ اب جب وحی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، آپ دعوت دیجیے۔ آپ دعوت کیا دیجیے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو پوری دعوت اسلامی اور پورے قرآن کریم کی 23 سالہ
آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے ابھی 5 منٹ میں بیان کروں گا. وہ نچوڑ آپ سمجھیں کہ آپ کی دعوت کا امتیازی نشانات یہ تھے. آپ کے نبی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پہلی بات یہ ہے کہ آپ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ کا اصل کام یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت پر لے کر آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اگر تم کسی کو ہدایت پر لے کر آئے تو تمہارے لیے یہ دنیا کی دولت سے بہترین بات ہے. اور توحید دعوت کے موضوع ہی پہلے نمبر پر جو دعوت کا موضوع تھا وہ توحید تھی، اللہ کی خالص توحید بیان کرنا. بس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. دعوت کا دوسرا موضوع آخرت پر ایمان لانا ہے. زعم الذین کفروا، کافر یہ سمجھتا ہے کہ ان لن یبعثوا، مرنے کے بعد دی اینڈ، اب دوبارہ نہیں زندہ ہونا. لیکن اسلام کی دعوت کا نشانی یہ ہے کہ نہیں، قل بلا وربی لتبعثن، یقین قسم ہے اللہ کی، ضرور بضرور تم مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے. اور ایمانیات کے اندر اس کے بعد عبادات میں روزہ، حج، زکوٰۃ بتایا، خالق سے تعلق بتایا کہ الصلاۃ خیر من النوم، اور یہ بھی بتایا کہ الصلاۃ معراج المومن. مومن کو اگر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تو اس کا طریقہ صرف اور صرف نماز ہے. اللہ کا اس دعوت کے اندر بتایا گیا کہ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا کہ تم سارے کے سارے غاروں پر پہنچ جاؤ، فقیر بن جاؤ. نہیں، دنیا کماؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، آپ اس دنیا کو کمائیں، پھر اس دنیا کو خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کو خریدیں. ولا تنس نصیبک فی الدنیا، لیکن دنیا سے اپنا حصہ چھوڑنا نہیں ہے. مطلب دنیا کماؤ، حلال کمانے کے بعد جنت کو خریدو. دعوت کے اندر یہ بتایا گیا کہ انسان کا قتل، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، یہ دنیا کے انتہا درجے کے گندے ترین کام ہیں. دعوت اسلامی میں یہ بتایا گیا کہ آپ یہ گناہ کر لیں تو یہ نہ سمجھے کہ اب آپ جہنم میں جائیں گے، بلکہ آپ توبہ کیجیے. اور توبہ کرتے وقت یہ نہ سمجھے کہ توبہ کے لیے مجھے کسی انسان کی، کسی پیر، ولی اور مولوی کی ضرورت پڑے گی، بلکہ آپ ڈائریکٹ توبہ کیجیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیے کہ گناہ گار مجھ سے توبہ کریں، مجھ سے معافی مانگے. انا التواب الرحیم انی انا الغفور الرحیم، میں ہی معاف کرنے والا ہوں. دعوت کے اندر یہ بتایا گیا کہ توہم پرستی، جتنے بھی ذہن کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں دنیا کے اندر، یہ ساری کی ساری بے وقوفانہ باتیں ہیں. جنات کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اندھیرے کا خوف نہیں ہونا چاہیے. الو انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. ستاروں کی گردش سے قسمت کا کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ جتنا بھی کچھ ہوتا ہے دنیا کے اندر صرف اور صرف ایک اللہ کرتا ہے. یہ عقل انسانیت کو کس نے سکھائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمیں دل میں خیال آتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ نحوست نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ دل میں خیال آتا ہے لیکن یہ کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسان بن کر رہنا سکھایا. بتایا کہ باہمی محبت، حسن سلوک، حقوق العباد کیسے کی جاتی ہے. ماں باپ کی عزت، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، عورت کی اوپر جتنی رحم دلی کی باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. سخاوت، ایثار، قربانی، پڑوسی کے حقوق بھی بتائے. یہ بھی بتایا کہ صدقہ کرنے سے آپ کے اوپر آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں. انسانی جرائم کو ختم کیا، سود کو جرم قرار دیا، کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کو گناہ قرار دیا. یہ بتایا کہ تم ذخیرہ کر کے چند لوگ دنیا میں مالدار بن جائیں اور چند لوگ دنیا میں فقیر بنتے چلے جائیں، غربت عام ہو جائے. یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے کہ دولت دنیا میں گھومتی رہے اور پھر یہاں ایک پرامن معاشرہ پیدا ہو. آپ بتائیں کہ کمیونزم، سوشلزم، جتنے بھی دنیا کے اندر نظام ہیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ پانی بیچتے نظر آتے ہیں. کہ اسلام کے نظام اور اسلام کی دعوت کے سامنے یہ دنیا کے نظام بنائے ہوئے انتہا درجے کے فضول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت سے نفرت سکھائی، علم کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو وحی نازل کی ہے نا، قرآن میں علم کا لفظ 624 مرتبہ آیا ہے. 624 مرتبہ علم کے بارے میں بتایا، علم والوں کو فضیلت دی.
علم والوں کو اگر وہ دین کا علم سیکھتے ہیں تو بتایا کہ یہ علماء تو انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر دین کا علم آپ نے سیکھنا ہے پیسے کے لیے، دولت کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، تو پھر بربادی ہی بربادی ہے. دین کا علم سیکھنا ہے تو یاد رکھیں، آپ نے فرمایا لا تزول قدم عبد، اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوگا تو پھر وہ وہاں سے قدم اٹھا نہیں سکے گا حتیٰ کہ اللہ پوچھے گا ماذا عمل فیما علم، تیرا جو علم تھا اس کے اوپر تو نے عمل کیا بھی کہ نہیں کیا. مطلب علم بڑی ذمہ داری، بڑی مسئولیت ہے. یہ سارا مشن کتنا خوبصورت آپ کو نظر آتا ہے، یہ الفاظ میں ہے، لیکن یہ انسان جب اپناتا ہے تو وہ انسان مسجد ملائک بن جاتا ہے. وہی تو اصل مومن بن جاتا ہے، وہی تو اصل مومن کی شان ہے. ایسا ہی مسلمان چاہیے تھا، ایسا ہی سنتوں پر عمل کرنے والا انسان چاہیے تھا. پھر جا کر وہ خوشی مناتا ہوا اچھا لگتا تھا کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور ہمیں خوشی منانی چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے ان کے اوپر، یہ آپ سے محبت کی علامت ہونی چاہیے. تو اتفاق سے ربیع الاول بھی آیا اور ہمارا موضوع بھی سیرت چل رہا ہے. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی زندگی کے اندر جب دعوت دیں گے تو کیا ذمہ داریاں، کیا حالات ہوں گے، وہ آئندہ بیان کیے جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا اسے ہمیں سمجھنے کی